پردہ جو ہے اسی میں عورت کی اصل خوبصورتی ہے. دیکھیں ایک چیز جس کو کور کیا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے لیے انمول ہے، وہ قیمتی ہے، اس وجہ سے اس کو کور کر کے رکھے. ہم دیکھیں ہم کھانا کھاتے ہیں نا، تو ہم کھانے کو کیوں پروٹیکٹ کرتے ہیں، کیوں اس کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی گندگی نہ آ کر بیٹھ جائے. اسی طرح جو عورت ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سیکیور کیا ہے کہ وہ قیمتی ہے، اس وجہ سے اس کو سیکیور کیا گیا ہے کہ وہ پردہ کرے، وہ سیکیور رہے، تاکہ جو معاشرتی گندگی ہے وہ اس کے اوپر آ کر حاوی نہ ہو جائے. اپنوں سے کیا پردہ کرنا، اتنا بھی کیا پردہ. دیکھیں پردہ اپنوں سے اور غیروں سے نہیں، بلکہ پردہ نامحرم سے ہے. بے شک. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک میں سورہ نور میں ایک پوری لسٹ پرووائڈ کر دی ہے، تو پھر چاہے نامحرم اپنوں میں ہوں یا غیروں میں، گلی میں ہوں یا محلوں میں ہوں، بازاروں میں ہوں، گھر میں ہوں، شادی میں ہوں یا کسی بھی تقریب میں، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پردہ کرنے کا حکم دے دیا ہے تو پھر ہمیں وہ ماننا ہے. بے شک. جنت اور دوزخ کی ٹکٹیں ہم کب سے بانٹنے لگے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جنتی اور دوزخی کا لیبل لگانے والے؟ ہم سب یہاں ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں. کوئی نہیں جانتا کہ کون کتنا پرہیزگار ہے اور کون کتنا گنہگار. بے شک. صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. جو معاملات قیامت کے دن ہونے تھے، ہم نے کیوں ان کو آج سے شروع کر دیا ہوا ہے؟ خدا را دوسروں کو جج اور کرٹیسائز کرنا بند کر دیں. بے شک. ہم تو نبی کے امتی ہیں، ہم تو آلریڈی بخشے ہوئے ہیں. ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کو، جن کو جنت کی بشارت دی گئی، جب انہوں نے تلواروں کے سائے میں بھی نماز نہ چھوڑی، تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ کہہ دیا کہ فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ تم میری بیٹی ہو تو تم جنت میں چلی جاؤ گی، وہاں پر اعمال کی بنا پر حساب ہوگا. تو آج ہم اپنا جائزہ لینا، کیا ہم اس قابل ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، لیکن آپ کے اندر بھی تو وہ مادہ ہونا چاہیے نا، آپ کے اندر وہ سوچ، وہ لگن ہونی چاہیے کہ میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ایک پاتھ دیا ہے، اپنے لاسٹ میسج میں یہ چیزیں ہمیں کہی ہیں، یہ احکام نازل کیے ہیں، تو میں کیوں نہ، جب میں اس پر ایمان رکھتا ہوں تو میں اس کی بات کیوں نہیں مانتا؟ یہ نہیں کہ ہم اللہ کو مانیں اور اللہ کی نہ مانیں. یہاں پر جو آ کے جو ہے وہ ہم لوگ بھٹک جاتے ہیں. جب آپ نے ارادہ کر لیا ہے، جب آپ نے عزم کر لیا ہے کہ میں بھئی مسلمان اور میں نے اس پر قائم رہنا ہے، تو پھر آپ کیوں مسلمان بنتے نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم نے صرف ٹیگ لگا لیا ہوا ہے کہ آئی ایم مسلم، لیکن وہاں پہ ہمارے اندر کوئی عمل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. آپ جتنا بھی اس سے دور ہو جائیں، جب آپ پر مشکل وقت آئے گا، جن سے آپ امیدیں لگائے انتظار میں بیٹھے ہوں گے، وہ آپ کو اس وقت ٹھکرا دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ تب بھی اپنے ساتھ پائیں گے. ایک بار پکاریں گے اور وہ آپ کی سنے گا. وہ کہے گا میرے بندے میں موجود ہوں، تو مجھے سنا. میں تب بھی موجود تھا جب غفلت میں تو مجھے بلا کر دوسروں کو اپنا سب کچھ سمجھتا تھا، دوسروں کو وقت دیتا تھا اور میری نافرمانیاں کرتا تھا. میں آج بھی موجود ہوں تجھے سننے کے لیے. اسے اپنے لیے کوئی دکھ نہ بنائیں کہ آپ حرام ریلیشن کو کوئٹ کر کے روگی بن کر بیٹھ گئے ہیں، مجنوں بن گئے ہوئے ہیں اور اس کی یاد میں اب آنسو بہا رہے ہیں. آپ دیکھیں جب اس کو کوئٹ کریں گے نا تو شیطان آپ کو وسوسے دلائے گا، آپ کو پاسٹ وائبز دلائے گا، آپ کو یہ محسوس کروائے گا کہ آپ نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. زندگی ایک انسان پر ختم نہیں ہو جاتی. زندگی حرام میں جینے کا نام نہیں ہے، زندگی حلال کو اپنانے کا نام ہے. زندگی میں بہت کچھ ہے. آپ جس دین پہ ہیں اس میں اتنا کچھ ہے. قرآن کو اسٹڈی کریں، احادیث کو اسٹڈی کریں، صحابہ صحابیت کی لائف کو اسٹڈی کریں. کتنی قربانیاں دی انہوں نے ہمارے لیے، اپنے ماں باپ تک کو قربان کر دیا، صرف اس لیے کہ اسلام کا نام کوئی آزادی سے لے سکے. واللہ ایسے ایسے سگنلز آپ کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. یہ ہم ہیں جو غور و فکر نہیں کرتے. کتنے ہی لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ وہ بے سکونی کی حالت میں تھے، اسکرولنگ کرتے کرتے ہی کوئی آیت سامنے آ گئی، کوئی ایسی بات سامنے آ گئی کہ ان کی زندگی بدل گئی، وہ اللہ کے قریب ہو گئے. جو غور و فکر کرتے ہیں وہ اللہ کے سگنلز کو محسوس کرتے ہیں. ہم انسان ہیں نا، ہم اپنے علم کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا پلان سب سے بیسٹ ہے، جبکہ بیسٹ پلانر تو ہمیں بنانے والا ہے. اللہ کے نبی نے واضح طور پر فرما دیا، دیکھیں کتنا سخت حکم ہے کہ آپ کے سر میں کیل ٹھوک دی جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ نامحرم کو ٹچ کریں.
اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ ٹچ کر رہے ہیں، آپ ہینڈ شیک کر رہے ہیں، آپ فزیکل ریلیشن میں ہیں، آپ سرا دن ان کاموں میں مشغول ہیں، آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرنے کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ آج آپ عاشق رسول کا نعرہ لگائیں تو آپ کو ڈھیروں ملیں گے عاشق رسول، لیکن جیسی بات عمل کی آتی ہے نا تو سارے عاشق رسول آپ کو بیک سائڈ پہ نظر آتے ہیں۔ تو کیوں ہم نے دین کا مذاق بنا لیا ہوا ہے؟ ہم اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اس کے مانتے نہیں ہیں۔ بار بار گناہ ہو جاتا ہے تو بار بار توبہ کروں، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ جی بالکل، جتنی بار بھی گناہ ہو توبہ کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے یا نہیں کریں گے، بالکل بھی یہ سوچنے میں وقت ضائع نہ کریں۔ ابھی تک جو بھی گناہ ہوئے، جتنے بھی گناہ ہوئے، ڈزنٹ میٹر۔ ان ربک وسیع المغفرہ، بے شک تمہارا رب وسیع مغفرت والا ہے۔ توبہ کریں، اللہ کو توبہ کرنے والے پسند ہیں۔ آپ سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کریں گے۔